ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہنے والا ایک خوفناک مخلوق جو ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان کا یہ ہم شکل ساتھی کون ہے جو موت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور آخر اس کا مقصد کیا ہے، اور ہماری موت کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سائنس کے مطابق اس دنیا میں ہر شخص کے تقریباً 6 یا 7 ہم شکل انسان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا دکھنے والا صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جناتوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہو بہو ہمارے جیسا دکھتا، اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اسے قرین یا ہمزاد کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل روح تمام جانداروں میں زندگی کی علامت کی وجہ ہے۔ صوفیہ کے بقول انسان روح، نفس اور خاک کا مرکب ہے۔ انسانی جسم میں 2 روحیں ہوتی ہیں، ایک لطیف روح جو پورے جسم میں جاری و ساری ہے اور جس کے بنا زندگی ناممکن ہے، اور دوسری پیکر نور جو نفس سے جڑا ہوتا ہے۔ پہلی روح اسلامی عقائد کے مطابق موت کے بعد اس دنیا سے واپس چلی جائے گی، یہ وہی روح ہے جس سے عہد اہلس لیا گیا تھا، جبکہ دوسری قسم کی روح کو صوفیہ اکرام نے ہمزاد قرار دیا ہے، جس کی منزل کہیں اور ہے اور وہ صرف موت تک ہی ہمارا ساتھی بنا رہتا ہے۔ ہمزاد دراصل کسی بھوت، پریت یا دیوی دیوتا کا نام نہیں، بلکہ جب بھی کسی انسان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو ہی عربی میں وسواس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کو بری باتوں کی تعلیم دیتا ہے، دل و دماغ میں شر پیدا کرتا ہے اور موت تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد شکل و صورت میں بالکل اسی انسان کے جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمزاد انسان کے ساتھ سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق جب اللہ نے ابلیس کو مہلت دی اور اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا، تو اللہ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ تو جس طرح چاہے تا قیامت کوشش کر لے۔ اس پر ابلیس نے اللہ سے کچھ ہتھیار طلب کیے، لہٰذا اس پر اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا، تجھے ان کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ قرین یا ہمزاد بالکل انسان کی شکل و صورت کا ہوتا ہے، اس کا چال ڈھال، بات کرنے کا طریقہ اور آواز سب کچھ اسی انسان جیسا ہوتا ہے کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو۔ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمزاد اس شخص کے بارے میں ہر ایک چیز جانتا ہے، وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو انسان تنہائی میں کرتا رہا، اور وہ تمام باتیں بھی جو باقی دنیا کے لیے ایک راز ہیں۔ جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو ہمزاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی غائبی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ تا قیامت رہے گا، اور قیامت کے دن ہی اسے موت آئے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اس کی صحبت کی وجہ سے نیک اور صالح ہو جاتا ہے، اور جو شخص کفر اور برائی میں مبتلا رہتا ہے تو اس کا ہمزاد بھی کافر بن جاتا ہے۔ مرد انسان کے ساتھ جن ہمزاد اور عورت کے ساتھ جنیاں ہمزاد پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی آدمی نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مواکیل نہ ہو، ہر آدمی کے ساتھ اس کا قرین یا مواکیل ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ اس پر آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے اور وہ سلام لے آیا ہے، بس اب وہ مجھے بھلائی کے سوا اور کچھ ترغیب نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے۔ کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے کے ساتھ کھاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے پانی سے پیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بستر پر سوتا ہے، لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ مومن اپنی عقل سے کب غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ دنیا بھر میں ہمزاد کے بارے میں تحقیق و تفتیش صرف ماہر روحانیات اور صوفیہ اکرام نے ہی نہیں بلکہ
جدید سائنسدانوں نے بھی اس موضوع پر کافی کچھ تحقیق کی ہے۔ سب سے پہلے 19ویں صدی کے آغاز میں ہی ہمزاد پر سرچ کا کام شروع کیا گیا، جسے سائنسدانوں نے اورا کا نام دیا تھا، اور اس حوالے سے اورا کی تصویر لینے کا اہتمام بھی کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے خاص قسم کے کیمروں کا استعمال اور کیمیکل تیار کیے گئے تھے۔ چنانچہ پہلی بار ہمزاد کی عجیب و غریب تصویر سامنے آئی، جسے انسانی جسم سے نکلنے والی روشنی یا انرجی قرار دیا گیا۔ جادو کی دنیا میں ہمزاد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کالے جادو اور سفری جادو میں ہمزاد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جادوگر یا عامل اس ہمزاد جن سے معاہدہ کر کے اس کی مدد سے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس معاہدے میں ہمزاد عامل سے ایسی شرطیں پوری کرواتا ہے جس سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ کمزور عقائد رکھنے والے مسلمان جب ان عاملین کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جسے اس شخص کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہٰذا ایسے لوگ ان عاملین کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دراصل وہ عاملین ہمزاد سے اس شخص کے متعلق تمام جانکاریاں حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جو عاملین لوگوں کی روحوں سے ملاقات کرواتے ہیں وہ بھی دراصل ان ہمزادوں سے ہی کرواتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد ارواح کی دنیا سے رابطہ ناممکن ہے۔ ہمزاد کو قابو کرنا ایک خطرناک عمل ہے، کیونکہ موقع پاتے ہی عاملین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہمزاد کو قابو کرنا ایک خطرناک عمل ہے، کیونکہ یہ موقع پاتے ہی عاملین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے عاملین ایسے ہیں جو ہمزاد کو قابو کر کے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ ہمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حرام فعل کی نیت سے ہمزاد کو قابو کرنا یا مال و دولت کے لالچ کے لیے ہمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے، جنہیں اللہ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی اور وہ آپ کے حکم کے تابع تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے ناجائز کام لینے کی بجائے ان سے مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اچھے کام کروائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو ہمزاد کو قابو کر کے ان کو برے کاموں کا ذریعہ بناتے ہیں۔